سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اللہ کے واسطے گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو انصاف کی، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو۔ انصاف سے کام لو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے اعمال کی پوری پوری خبر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو ایک خطاب ہے۔ قرآن پاک میں ویسے تو سارے ہی قرآن پاک ہدایت اور نور ہی نور ہے، مگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے قرآن پاک کی وہ آیات آدمی کو ضرور پڑھ لینی چاہیے، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سمجھ لینی چاہیے کہ جو یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ آیات ہم میں سے ہر شخص کے لیے اللہ کی جانب سے خطاب ہے۔ تو جب بھی یا ایھا الذین آمنو آئے تو آدمی کو چونک جانا چاہیے کہ یہ صرف قرآن پاک کی ایک آیت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ میرے سے کوئی بات کی جا رہی ہے۔ جیسے کسی کو متوجہ کیا جاتا ہے، ہیلو بھائی بات سننا، یا فلاں آدمی کا نام لے کر کہا جاتا ہے بھائی آپ کو بلا رہا ہوں، کوئی دوسرا آدمی متوجہ ہو گیا نہیں آپ کو نہیں، ان کو بلا رہا ہوں۔ تو یہ آیات جو اس میں یا ایھا الذین آمنو آتا ہے، وہاں ایک ایمان والے کے، ایک مسلمان کے جو توجہ ہے وہ زیادہ ہو جانی چاہیے بنسبت اور آیات کے، کیونکہ یہ خاص خطاب اس کے لیے ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ پیچھے بھی گزر چکی ہے ایک دفعہ، یہاں اس کو دوبارہ تاکیداً ارشاد فرمایا گیا ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ وہاں تذکرہ جو ہے وہ کسی اور رخ سے ہے، یہاں تذکرہ کچھ اور رخ سے ہے۔ وہاں بھی یہی فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ جو سورہ نساء کے اندر یہ آئی تھی کہ تم لوگ گواہی دو انصاف کی اللہ کے لیے، لیکن وہاں اور یہاں میں ایک فرق ہے۔ وہاں مسئلہ تھا رشتہ داروں کا، دوستوں کا، عزیزوں کا، اور یہاں مسئلہ ہے دشمن کا۔ تو انسان جو راہ اعتدال سے ہٹتا ہے، ناجائز کام کرتا ہے، 2 نمبر کام کرتا ہے، غلط اللیگل کام کرتا ہے، تو یا تو وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہوتا ہے، یا اپنے کسی دوست، عزیز، رشتہ دار کی حمایت کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ قانون کو وائلیٹ کرتا ہے، جو بھی قانون یا سسٹم ہوتا ہے وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ اپنی جب بات آتی ہے تو آدمی اس کو الگ کر لیا کرتا ہے، یا اس وجہ سے ہوتا ہے، یا پھر آدمی انتقاماً غلط کام کرتا ہے۔ جو آدمی کے اندر غصہ ہے، جذبہ غصے کا اللہ نے رکھا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے نا انصافی سے کام لیتا ہے، اس خیال سے کہ جو سامنے کا آدمی وہ میرا دشمن ہے۔ یعنی ایک جج اگر غلط فیصلہ لکھ رہا ہے تو
تو اس کی ایک بنیاد تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس غلط فیصلے میں اس کے کسی جاننے والے کا، قریبی کا، عزیز کا فائدہ ہے، یا اس وجہ سے کہ یہ جو آدمی قابو میں آیا ہوا ہے اگرچہ یہ بری ہے، اگرچہ یہ انصاف کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بری ہے، اس پر کیس بنتا نہیں ہے، لیکن چونکہ میری اس کے ساتھ دشمنی ہے، دوسرے ایک موقع پر اس نے مجھے گالی دی تھی، مجھے تنگ کیا تھا، میرے ساتھ کہ یہ وہ آج میرے قابو آیا تو آج میں اسے بدلہ لیتا ہوں اپنا، تو اس وجہ سے بھی ناانصافی کر جاتا ہے آدمی۔ تو سورہ نساء کے اندر جو یہ آیت آئی تھی وہاں اس کا روئے سخن تھا پہلی جانب کہ اپنی وجہ سے یا اپنے دوستوں، عزیزوں، تعلقات، رشتہ داروں کی وجہ سے انصاف کا دامن نہ چھوڑو۔ انصاف انصاف ہے، چاہے تمہاری ذات پر ہو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ أَوِ الْأَقْرَبِينَ، فرمایا کہ انصاف کا قلم چلنا چاہیے چاہے تمہاری ذات پر چل رہا ہے اور چاہے تمہارے والدین پر چل رہا ہے، چاہے تمہارے رشتہ داروں پر چل رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ اپنے اوپر بات آئے تو قانون کی تشریح تعبیر کچھ اور ہو جائے، اور اگر کسی دوسرے پر آئے تو تعبیر و تشریح کچھ اور ہو جایا کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، سب کے لیے یکساں سلوک ہونا چاہیے۔ اور یہاں جو روئے سخن ہے وہ دشمنی کی جانب ہے کہ آدمی بعض دفعہ انتقام میں آ کر جو ہے وہ غلط فیصلہ کرتا ہے، غلط اقدام کیا کرتا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں ایمان کے تقاضے کے خلاف ہیں۔ ایمان تو نام ہے خدا لگتی بات کرنے کا، نہ من لگتی کرے، نہ جگ لگتی کرے، نہ رشتہ داروں کو اچھی لگتی بات کرے، نہ دشمنوں کو جو ہے نقصان پہنچانے کے لیے کرے، وہ تو یہ کرے کہ اللہ کی مرضی اور منشا کیا ہے، کیونکہ مسلمان کا کوئی فعل عمل جو ہے وہ اپنے نفس کے تابع نہیں ہونا چاہیے، نہ ہوتا ہے۔ مسلمان کا تو ہر فعل ہوتا ہے اللہ کے تابع۔ وہ تو کہتا ہے کہ میں جو ہے اسی کے لیے میں مجاہد ہوں، اسی کے لیے میں غازی ہوں، اسی کے لیے میں نمازی ہوں، میرا تو ہر کام قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اس لیے فرمایا من احب للہ ومن ابغض للہ ومن منع للہ ومن اعطى للہ فقد استکمل الایمان۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ محبت کرے تو اللہ کے لیے، اور نفرت کرے تو اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، کسی اپنے انتقام کے لیے نفرت نہیں کر رہا، بلکہ اس لیے کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، میں اسے نفرت کرتا ہوں۔ اور کسی کو دے تو بھی اللہ کے لیے، اور نہ دے تو بھی اللہ کے لیے۔ تو جو آدمی یہ کام کر لیتا ہے فقد استکمل الایمان، اس نے ایمان پورا کر لیا، اس کا ایمان پورا ہے۔ ورنہ اس سے نیچے نیچے اگر ہماری زندگی میں ہمارے اپنے معاملات کچھ ایسے ہیں کہ اس میں ہم کسی کی مخالفت میں جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور کوئی اگر قابو میں آ جائے تو ہم اس کو رگڑا بھی خوب دیتے ہیں، اس لیے کہ اس نے مجھے رگڑا مارا تھا، آج میرے قابو آ رہا تھا، میں بھی اس کو رگڑا دوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایمان کے تکمیل سے بہت دور ہیں۔ ابھی ایمان کی تکمیل یہ ہے کہ انسان خدا کے لیے کام کرے، جو بھی کرنا ہے اس نے۔ تو اس لیے یہاں خطاب کیا یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین، اب تمہارے ایمان کا تقاضا آ گیا ہے۔ دعویٰ تو ایمان کا سبھی کریں گے، دعویٰ انصاف کا، عدل کا کرنا بڑا آسان ہے، کیونکہ زبان ہلتی ہے، لفظ بولنے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے انصاف پرست ہیں، لیکن جب بات آئے گی اپنے اوپر پھر پتہ چلے گا کہ انصاف پرستی کہاں جاتی ہے انسان کی۔ یعنی اگر ایک آدمی ہے وہ ذی اختیار ہے اور اس کے کوئی قریبی رشتہ دار نے ایسا کام کیا ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی انصاف پرست ہے یا یہ ظلم پرست ہے، کیونکہ اجنبی کے ساتھ انصاف کرنا یا ظلم کرنا، نا انصافی کرنا، یہ تو سارے ہی کرتے ہیں۔ فرمایا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے، اللہ کے، صرف اللہ کے لیے گواہ بن جاؤ انصاف کے۔ یہاں گواہی کی بات ہے، تو گواہی کے لیے انصاف کی دینا یہ بھی مطلوب ہے، تو فیصلہ تو بطریق اولا مطلوب ہوگا۔ یعنی ایک آدمی جو ہے وہ، اس سے یہ بھی معلوم ہوا، دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ ہے کہ گواہی چھپانی نہیں چاہیے، اگر کسی شخص کے پاس گواہی ہو کسی معاملے کی اور عدالت اس کو طلب کرے، قاضی اس کو طلب کرے، تو اس کو چھپانا نہیں چاہیے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، فرمایا گواہی چھپاؤ نہیں، کیونکہ جو آدمی چھپاتا ہے وہ گنہگار ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گواہی
جو ہے وہ جھوٹی نہیں دینی چاہیے، سچی گواہی چھپانی نہیں چاہیے، جھوٹی گواہی دینی نہیں چاہیے. یہ دونوں ہی انصاف کے تقاضے کے خلاف ہیں. اس میں للہیت نہیں ہے، یہ گواہی میں اللہ کی رضا نہیں ہے، بلکہ اس گواہی میں اپنا فائدہ ہے یا کسی کا نقصان ہے. تو جھوٹی گواہی نہیں دی جائے گی اور سچی گواہی چھپائی نہ جائے، یہ تقاضا. لیکن بدقسمتی کچھ ایسی ہوئی ہے ہمارے ہاں جو اس وقت نظام رائج ہے اور قانون رائج ہے، وہ برٹش لا ہے. ان کا ایک اپنا طریقہ ہے، پروسیجر ہوتا ہے کسی نتیجے تک پہنچنے کا، اس سے نتائج پیدا کرنے کا، وہ سب ایک جگہ اپنی ہے. تو اس کے لیے فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے وہ گواہی بھی ڈال لیتے ہیں، اور پھر گواہی جو ہے وہ جو گواہ بن جاتا ہے بیچارہ کسی کیس میں اخلاص کے ساتھ، اچھے جذبے کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ناکردہ گناہوں کی سزا دی جائے گی. یعنی پہلے تو پولیس والے اس کو تھانے میں بلا کے ذلیل کریں گے، اور اس سے ایسی اس سے جو سوالات اور انداز اپنایا جائے گا کہ وہ آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ کہا جائے گا کہ کبھی بھی کسی واقعے میں گواہ نہیں بننا تم نے، اور جہاں کوئی ایسا واقعہ ہو وہاں سے کان لپیٹ کے نکل جانا ہے چپکے سے، تاکہ تمہیں کوئی گواہ نہ بنا لے. تو پھر اس کے بعد اگر وہ تھانے سے نکل جائے تو کچہری میں پھنس جاتا ہے. کیس اتنا لٹکتا ہے، اتنی پیشیاں ہوتی ہیں بار بار کہ وہ بیچارہ کہاں اپنے کاروبار چھوڑ کے اور کہاں ملازمت چھوڑ کے کہاں چیزیں چھوڑ کے جائے اور گواہی دے، اور پھر کھڑے ہوتے حتیٰ کہ پتہ چلے جی آج جج صاحب جو ہیں وہ چلے گئے ہیں، اب کیس کی تاریخ ڈیٹ اگلی ڈال دو. تو یہ جو ایک ہمارے یہاں ایک پریکٹس چل پڑی ہے، بس ہم بھی اس میں چلے جا رہے ہیں اور لوگ بھی چلے جا رہے ہیں. یہ تاخیر انصاف ہے. انصاف کو لٹکانا، تاخیر کرنا، یہ بھی جرائم کو اور ان چیزوں کو فروغ دیتا ہے. تو اس پر تو کچھ لوگوں نے آرٹیکل بھی لکھے ہیں تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے، سروے وغیرہ کر کے، کہ برطانوی قوانین جو ہمارے یہاں رائج ہے یہ تاخیر انصاف کے ذمہ دار ہیں. جو تاخیر انصاف ہوتی ہے ہمارے ہاں وہ یعنی کیونکہ یہ جو انتظار ہے اور مجرم کو کیفر کردار تک نہ پہنچانا ہے، یہ مدعی کے لیے مایوس کن چیز ہوتی ہے. وہ پھر کہتا ہے کہ اس کی بجائے کہ ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں، ہم خود ہی کیوں نہ نمٹ جائیں. اگر کسی کا کوئی بندہ مرڈر ہو گیا، مارا گیا، تو وہ بجائے اس کے کہ عدالت میں جائے، وہ کہتا ہے ہم خود ہی انصاف لیتے ہیں. پھر وہ قانون ہاتھ میں لیتا ہے انسان. تو یہ چیزیں کچھ کرتی ہیں، بالخصوص گواہوں کو تو متاثر بہت ہی کرتی ہیں بہرحال. تو اس لیے گواہ جو ہے اس سے مایوس ہو جاتا ہے. ورنہ اگر صحیح نظام رائج ہو تو گواہی کی اس میں ایک اہمیت ہوتی ہے. گواہ کو پھر اتنا وہ نہیں ہونا پڑتا، اس لیے گواہ گواہی دیتا ہے. آج کل کے نظام میں چونکہ صورتحال ایسی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہماری اس سے جان چھڑائے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. آگے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے وہ باقی دوسری پہلو جو ہے جھوٹی گواہی دینے کا، وہ تو بہت بڑا گناہ ہے. شہادت زور جو ہے اس کو بڑے بڑے گناہ جو شمار کیے گئے ان میں سے ایک شہادت زور بھی ہے، جھوٹی گواہی دینا. اس سے انسان کو بہت زیادہ بچنا چاہیے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. فرمایا کہ کسی قوم کے ساتھ تمہاری کھٹپٹ ہے، کسی آدمی کے ساتھ، تو یہ تمہیں انصاف کے دامن سے چھڑوا نہ دے، انصاف کا دامن تمہارے ہاتھ سے نکل نہ جائے کہیں. اعدلوا، پھر کہا عدل کرو. عدل، علماء نے یہ نقطہ لکھا کہ قرآن پاک میں کچھ احکامات ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ سرسری سا ہے، اور کچھ احکامات ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ بہت تفصیل سے ہے. بار بار اللہ ایک چیز کو دہرا رہے ہیں. تو اصل وجہ یہ ہے کہ جن جگہوں سے انسان کے ڈی ٹریک ہونے کا اندیشہ تھا کہ یہ یہاں سے پھسل جائے گا، اس جگہ بار بار تنبیہ دی گئی. دیکھیں نا، آپ کی جو یہاں میدانی علاقوں کے روڈ ہیں ان کے اوپر کوئی ایسے اتنے خطرناک سائن نہیں ہوتے کہ بھائی اسپیڈ آہستہ رکھو، یہ کرو وہ کرو. لیکن جہاں پہاڑی علاقوں میں خطرناک روڈ ہو جاتا ہے تو پھر قدم قدم پر آپ کو تنبیہ ملتی ہے کہ یوں کریں، یوں نہ کریں، روشنی مدم رکھیں، یہ کریں وہ کریں، ہارن دے کر کریں، موڑ کاٹیں. تو یہ کچھ اسی طرح سے انسانی زندگی کے بھی کچھ مراحل ہوتے ہیں جہاں بڑے خطرناک نازک مرحلے ہوتے ہیں. اب یہ بڑا نازک مرحلہ آ جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پھنس جاتا ہے. خود جج ہے اور اس کے بیٹے کی کیس اس کے پاس آ گیا ہے اور اسے پتہ بھی ہے کہ میرا بیٹا مجرم ہے، تو بڑی نازک مرحلہ آتا ہے کہ وہ یہاں انصاف سے کیسے گزرتا ہے. اس کی اپنی کسی جو ہے وہ سیاسی پارٹی کا آدمی آ گیا ہے تو وہاں اب انصاف سے وہ کیسے گزرتا ہے، یہ ایک بڑا کام ہوتا ہے.
اس لیے بار بار فرمایا اعدلوا انصاف سے کام لو، ہوا اقرب للتقوی، کیونکہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. یعنی متقی آدمی وہ ہے کہ جو انصاف کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آدمی نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، صدقے بہت دیتا ہے، چیریٹی بہت کرتا ہے تو لیکن فیصلے غلط کرتا ہے تو یہ متقی نہیں ہے، یہ تو ظالم آدمی ہے. ظالم آدمی متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ جس جج کا قلم بکتا ہے وہ متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تقوی والا نہیں ہو سکتا. واتقوا اللہ، فرمایا کہ اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے. یعنی اگر جج نے کسی نے رشوت لے لی ہے آف دا ریکارڈ پر نہیں آئی تو کیا مطلب؟ کسی ریکارڈ میں بھی نہیں آئی. دنیا کے ریکارڈوں میں تو اگر آگے نہیں آئی تو ایک اور جگہ تو ہے جہاں آ رہی ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو بھی کر رہے ہو دل میں تمہارے گزرنے والے خیال، پچھلی آیت میں کہا ان اللہ علیم بذات الصدور، اور یہاں ان اللہ خبیر بما تعملون، دل میں اٹھنے والا خیال بھی وہ جانتا ہے، اور اس خیال کے نتیجے میں جو عمل تم کرتے ہو وہ اس پر بھی اس کے نظر ہے، ایک ایک عمل پر نظر ہے. لہذا اس کو سامنے رکھو اور اپنی عاقبت برباد نہ کرو 4 پیسے کے لیے، 4 ٹکے کے لیے، اور جو ہے اس طریقے سے اپنی خبر کو جہنم کا گڑھا نہ بنائے انسان. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.